السلام علیکم، میں ہوں طارق جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم۔ ناظرین کرام، میں آج ایک اہم موضوع کے اوپر بات کروں گا، وہ ہے پاکستان میں زیتون کی پیداوار۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ زیتون کا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اسپین۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں خیبر پختونخوا، پنجاب کے کچھ علاقے، بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر میں اس کی بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 8 کروڑ جنگلی زیتون کے درخت موجود ہے۔ تو اس کی پیداوار ہم دو طریقوں سے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ یہ ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی گرافٹنگ کرے، اس کی قلم کاری کرے، اور دوسرا طریقہ اگر ہم اس کے پودے لگائے۔ یہ دو طریقے بہت آسان ہیں، اس کا کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی گرافٹنگ اور اس کے پودے لگانے کے بعد اس کی اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہم ہر جگہ اگا سکتے ہیں، پتریلی زمین ہو یا جیسے بھی ہو۔ اور تقریباً 2-3 سال سے لے کے 5 سال 4-5 سال تک انہیں اس کے بعد یہ اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائدے ہیں اس کے وہ دو ہیں۔ ایک تو ماحول کے اوپر یعنی مثبت اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو لوکل سطح پہ سستے داموں تیل ملا کرے گا۔ جو تیل ہم باہر سے منگاتے ہیں اور اپنا کافی پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ بچ جائے گا پاکستان کو، اور لوکل سطح پہ لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک قیمتی تیل ہے زیتون کا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو تو اس میں گھاٹے کا سودا کیسا۔ تو اگر حکومت اس پہ توجہ دے، اور ماشاءاللہ کام تو ویسے بھی جاری ہے KPK میں اور پنجاب میں، اس پہ بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ لیکن ہمارے لوکل سطح پہ اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان میں آفیسز موجود ہے محکمہ جنگلات کے، تو اور لوکل سطح پہ لوگوں میں اس کی آگاہی دے۔ اور خاص طور میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سول سوسائٹیز کے دوستوں سے، جو فلاحی تنظیموں کے دوست ہیں ہمارے، کہ اس کے اوپر توجہ دے اور اس ایشو کو اٹھائے، اور اپنے اپنے حلقے میں اور اپنے اپنے علاقوں میں، تو اس شعبے میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن، جس کو زیتون کی وادی کہا جاتا ہے، اس میں بھی بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے۔ خاص طور پر دیر میں، باجوڑ میں، سوات اور شانگلہ میں، دیر، باجوڑ اور سوات میں تو کام اس پہ جاری ہے۔ اور ایک تنظیم ہے کراچی بیسڈ دعا فاؤنڈیشن، اس کے جو جنرل سیکرٹری ہے فیاض عالم صاحب، وہ اسی شعبے میں ان کے بہت خدمات ہے۔ اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ KPK میں اور اندرونس میں بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اگر شانگلہ کی بات کی جائے تو شانگلہ میں اس کے جنگلی زیتون کے بے شمار درخت موجود ہے۔ انہیں بیکار زمین بھی بہت ہے جہاں پہ ہم اس کے پودے اگا سکتے ہیں، اور جو جنگلی زیتون کے درخت موجود ہے اس میں ہم پلانٹیشن گرافٹنگ کے ذریعے، قلم کاری کے ذریعے اس شعبے میں ایک انقلاب آ سکتا ہے ڈسٹرکٹ شانگلہ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ KPK کے جو پسماندہ اضلاع ہیں اس میں، ان میں شانگلہ ایک ہے۔ تو اگر ہم اس فیلڈ کے اوپر توجہ دیں، اور تو لوکل جو سطح پہ لوگ ہیں ان کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور یہاں پہ لوگوں کو سستے داموں تیل بھی ملا کرے گا۔ میں خاص کر اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے، اور ہمارے جو فلاحی تنظیمیں ہیں جتنے بھی ہے، اخلاص فاؤنڈیشن ہے، اور بھی وہ تنظیمیں ہوں گی، اور میں دارالنصر فاؤنڈیشن انشاءاللہ جو فلاحی تنظیم ہے ہمارا جو انہوں نے بنائی ہے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا وہ کوشش کرے گی کہ اس فیلڈ میں ہم ترقی کریں، کیونکہ اس کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، پاکستانی لوگوں کی ترقی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ طارق جدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔